رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ ہمارے پاس ہے اصطلاحات حج و عمرہ، اس کی اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ میں نے سارا یعنی اس کی جو اس کے مقامات تھے اس کو ہم نے کیا تھا ڈسکشن، بیت اللہ اور حتیم اور ملتزم کیا ہوتا ہے، بیت المعمور کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، مطاف کیا ہے، بئر زمزم کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، سب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ کری تھی ڈسکس۔ تین مسجدیں ہیں نا، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ ہاں جی صحیح، ہاں یہ تو مجھے بات پھر ہاں جی پھر بیت اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اول وقت سے بنایا ہوا ہے۔ پھر حتیم وہ حصہ ہے جہاں پہ مشرکین مکہ نے جب اس کی دوبارہ شروع کیا تھا تو پھر اس میں حلال کمائی سے تمنا وہ اتنی دعائیں دیواریں رہ گئی جتنی اوپر نہیں چڑھ سکی ہے نا، تو وہ اس میں نماز پڑھنا گویا کہ کعبہ میں نماز کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، تو اس کو اس حصے کو حتیم کہتے ہیں۔ پھر بیت المعمور وہ گھر ہے جو بالکل عین سیدھ پہ بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پہ، جس میں 70,000 فرشتے یک وقت طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو طواف کر چکتا ہے اسے ساری زندگی دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق کتنی زیادہ ہے نا، جو ہر انسان پہ دیکھیں، ایک انسان کی آنکھ کے لیے اس نے جو حفاظت کے رکھے ہوئے ہیں نا فرشتے، وہ 7 فرشتے ہیں جو آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، ایک آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے 7 فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس میں اس نے اپنا ایک نظام باندھ کے رکھا ہوا ہے اپنے اس مخلوق کے ذریعے بھی۔ پھر ان کو تو موت نہیں ہے، موت تو صرف انسان کو ہے، اور جب دنیا ختم کرنی ہوگی تب وہ ختم ہوئیں گے سبرے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے جب سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں رہے گا تو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو ویک اپ کروائے گا۔ تو پھر ملتزم وہ حصہ ہے جس میں حجر اسود، حجر اسود کا پتہ یہ کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہوا ہے، یہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، اور جس کو ایک کونے میں نصب کیا گیا ہے، اور اس کا اور اس کے درمیان دروازے کے درمیان جو پہلی یعنی وال ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ دعائیں کرنا، کھڑے ہو کے التجاعت کرنا، گال لگانا، ہاتھ لگانا، سینہ لگانا، یہ سب مستحب، مسنون بھی ہے نا، میں نے مسنون ہے، مستحب ہے، عاجزی انکساری کا اظہار ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ پھر مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی گھر کی دیواریں بناتے تھے۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے جس میں ان کے پاؤں لگے ہوئے ہیں نا، تو اس کو بس اس کی زیارت کرنا یا اس کے سامنے یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اس مقام پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ اگر ادھر نہیں بھی جگہ ملتی کہیں رش میں تو کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے عمرے کے جو حصے کے 2 نفل ہوتے ہیں، مگر ہے کہ اس کو اس کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنا یا اس کو یعنی بیت اللہ کی طرف ذرا پیٹ ہو جائے گی آپ کی، اور اس کی طرف وہ زیادہ عجین ساری کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے۔ لوگ تو ہٹتے ہی نہیں ادھر سے، وہ زیارت کرنے کے لیے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ ادھر سے دعائیں کرنے لگے بیت اللہ آپ کے ظاہر، جب ادھر منہ کریں گے تو obviously بیت اللہ اگنور ہو جائے گا، اللہ کا گھر اگنور ہو جائے گا، اللہ کا ہدف اگنور ہو جائے، تو آپ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں نا وہ پتھر چاٹنے والے پتھر چاٹتے ہی رہ جائیں گے وہاں جا کے بھی، ہے نا۔ تو وہ چیزیں تو ممنوع ہیں، وہ تو ایک صرف مقام ہے، ایک نشانی ہے جو انسان کے لیے یعنی 2 نفل پڑھنے کا، جیسے عمرے کے حصے میں 2 نفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں، ہے نا۔ تو مراد ہے کہ آپ کا منہ تو بیت اللہ کی طرف ہی ہوگا، لیکن مقام ایک بنا دیا کہ جہاں پہ آپ کھڑے، تو مقام اب ایک ہے، اس میں دنیا کروڑوں کی ہے، وہاں جاتی ہے تو اس کو سب کو تو حصہ نہیں ملتا، سب کو تو نہیں مل سکتا، تو ہاں تو وہ پھر جہاں بھی ملے۔ اسی طرح حجر اسود کو بھی بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن اگر ظاہر اتنے رش میں موقع نہیں ملے گا تو پھر آپ اس کو دور سے اس کا استعمال کریں گے، قریب جانے، دھکا مشتی کرنے اور اس طرح کی یہ سب چیزیں غیر منافی ہیں، یعنی اس کا اجازت نہیں۔ پھر مطاف وہ حصہ جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، یعنی طواف کا حصہ جتنا بھی ہے وہ مطاف کہلاتا ہے، بیت اللہ کے اراؤنڈ جتنی بھی جگہ اب انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت وسیع کر دی ہے، اور ارد گرد اوپر نیچے یعنی اس کی بلڈنگز بھی بنا دی ہیں،
فلورنگ بنا دی ہے جہاں پہ ہوتے سارے سے مطاف ہیں. پھر اس کے نیچے مطاف کا جو مین حصہ اس کے نیچے بیر زمزم ہے، یعنی زمزم کا کنواں ہے. زمزم کے کنویں کی ہمیں پتہ ہی ہے وفادیت کے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جب وہاں پہ چھوڑی گئی تھی تو پھر ایک عرصہ تک ان کا کھانا پینا اور دودھ بچے کے لیے اترتا رہا. جب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو اس پیاس کی شدت میں وہ اپنے بچے کو بھی لگتا دیکھ نہیں سک رہی تھی. تو پھر صحرا میں چونکہ دور سے دیکھیں تو دور آپ کو پانی دکھتا ہے، تو صفا پہ کھڑی ہو کے دیکھتی تھی تو مروا کی طرف انہیں پانی لگتا تھا، اور مروا پہ کھڑے ہو کے دیکھتی تھی تو صفا کی طرف انہیں پانی دکھتا تھا. تو اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اس بے چینی میں 7 چکر لگائے. تو ایسے میں اسماعیل علیہ السلام جیسے بیبی بچے تھے بھی لگتے روتے ایڑیاں مارتے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انجل کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے سے وہ 7 چکروں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے بہت سارا چشمہ پھوٹ گیا، وہ جہاں جیسے بچہ روتے ہوئے ایڑیاں پتہ ہے رگڑ رہا ہوتا نیچے، تو اس سے پھر سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اماں حاجرہ پہ اللہ رحم کرے، اگر وہ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، نہ کہتی تو یہ پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی. تو کہ اما حاجرہ نے زمزم کہا تو اللہ نے پھر اس کو حرم کے دودھ کے اندر ہی پابند کر دیا. تو یہ صفا مروہ میں پھر 7 چکر لگانے ہمارے عمرے اور حج کا حصہ بنا دی گئے. اب ہم اگلا چیپٹر جو دیکھ رہے ہیں وہ اصطلاحات حج و عمرہ ہے. کوشش کیا کریں اس لیسن کے دوران بھی، کیونکہ یہ وقت بھی کیش کرنے کا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور نوٹس بنایا کریں. ہاں میں نوٹس تو بناتی ہوں، بالکل بناتی ہوں. ہاں جی اس سے پھر ہے کہ آپ کا وہ جو ہے نا ایکسٹرا ٹائم جو ہے نا ایسے پھر میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں نا، جب میں نوٹس لکھتی رہتی ہوں، اگر میں نہیں لکھوں گی صرف سنوں گی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ ان کی اصطلاحات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ حج کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور حج کہتے کس کو ہیں، اور حاج کیا ہوتا ہے، اور عمرہ کس کو کہتے ہیں، اور محترم کا کیا ہوتا ہے. بہرحال اس میں ہم جاتے ہیں. حج کا جو ہے چند مخصوص ایام میں یعنی مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے میقات سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں حاضری دینا، یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے ادا کرنا. اس کو حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مخصوص ایام میں اپنی مرضی سے کسی دن کسی مہینہ کو نہیں چن سکتے. صحیح. مخصوص مہینہ مخصوص ایام میں میقات سے احرام باندھ کر پوری نیت بنا کر اس حرم کے اندر داخل ہونا اور ارکان کو ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں، جو زندگی میں استطاعت کے مطابق ایک دفعہ کرنا لازم ہے، فرض ہے. پھر حاج جو ہوتا ہے وہ حج کرنے والا ہوتا ہے. حاج الف اور جیم ساکن. حج کرنے والے کو کہتے ہیں. اس کی جمع حجاج ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہوں تو حجاج ہے، ایک ہے تو حاج ہے. اسی طرح عمرہ جو ہے وہ چند مخصوص اعمال کی بجاوری کے لیے سال بھر میں کسی بھی وقت، اب یہ اس کے لیے حج کے لیے وقت دن مخصوص ہے، عمرے کے لیے دن وقت مخصوص نہیں ہے. کسی بھی وقت سال بھر میں کسی بھی وقت میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف میں حاضر ہونا اور مخصوص ارکان کا ادا کرنا، جیسے وہ عمرہ کہلاتا. ٹھیک ہے. اور معتمر جو ہے وہ عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں. معتمر میم عین سکون کے ساتھ، تا زبر اور میم زیر ساکن، اور میم کے نیچے زیر اور را ساکن، اکٹھا ہوئے گا ورڈ. ایک ورڈ ہے جی، ایک ہی ورڈ ہے معتمر. یہ اس کو عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے معتمرین. مالف ہوگا نا، میم نہیں، یہاں پہ میم اکٹھا ہے، میم عین سکون کے ساتھ. میم عین سکون ہوتا ہے نا ساکن، جس کو کہتے ہیں جزم. معتمرین جمع ہے، اور معتمر جو ہے وہ عمرہ کرنا والا، یعنی اس کو عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں. پھر جو لباس ہے وہ کیا ہونا چاہیے احرام کا، وہ حج عمرے کی ادائیگی کے لیے زیب تن کیا جانے والا مخصوص لباس، اس کو احرام کہتے ہیں، جو مردوں کے لیے 2 چادریں اور عورت کا اپنا لباس، جس میں اس کی وہ جو کہتے ہیں نا زبائش نہیں ہونی چاہیے. عورت کے لباس میں زبائش نہیں ہونی چاہیے، ڈل کلر ہو، فل کور ہو، اور چاہے وہ اپنا ہی ہو لیکن ڈل کلر میں ہو، کسی کلر میں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہے کہ شوق نہیں ہونا چاہیے، زینت والا شوق نہیں ہونا چاہیے. پھر میقات کیا ہوتا ہے، وہ مقام جہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. ٹھیک، حج اور عمرے کا یہ
5 مقامات ہیں جس کو آپ لکھ لیں انشاءاللہ. یلملم پہلا مقام ہے، یلملم پھٹا ایک ورڈ ہے. پھر دوسرا ہے ذوالحلیفہ، یہ تو ہم نے گئے تھے ادھر. ہاں جی. تیسرا ہے جحفہ، نہیں ہاں کے ساتھ جحفہ. پھر ہے چوتھا ذات عرق، ذات جس طرح لکھتے ہیں ذات عرق، عین را قاف ساکن. اور لاسٹ ہے قرن المنازل، قرن المنازل. اردو بھی اب لکھنے میں مشکل ہو گئی. چھوڑ تو ایسے ہوتا. کاف موٹے کاف سے قرن المنازل. پھر احرام کا تلبیہ وہ بھی مخصوص ہے جو احرام باندھتے بلند آواز سے ہمیں پکارنا چاہیے، جو حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں، جو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھنا جو ہے پھر حج اور عمرہ کرنے والا میقات یعنی اس کے متوازی مقام سے گزرتے وقت اپنے مخصوص لباس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارتا اور اللہ کے حضور اپنی حاضری کا اظہار کرتا ہے، جسے احرام باندھنا کہتے ہیں. ادھر سے جب شروع ہوتا ہے احرام باندھ کے جب تک ہم حرم میں نہیں پہنچتے تلبیہ پڑھیں گے. احرام باندھ کے آپ اس مقام سے نیت باندھتے ہیں نا، جب جی جی اس سے گزرتے ہوئے احرام کی حالت میں پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں اندر. اور مرد جو ہے تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں اپنے تھوڑی سی ایسی آواز میں جو اپنے کانوں کو جیسے سنائی دے. پھر محرم جو ہوتا ہے نا، محرم وہ احرام باندھنے والا ہوتا ہے. احرام ہوتا ہے لباس اور محرم ہوتا ہے جس نے احرام باندھ لیا، پابندیوں میں داخل ہو گیا. اب ہے حج کی اقسام جو ہم دیکھنے والے ہیں. حج قران، حج قران، ہاں جی. حج 3 طرح کے حج ہوتے ہیں نا، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، ہے نا. حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج کی ایک قسم جس میں حاجی ایک ہی احرام یعنی ایک ہی احرام کی نیت میں یکے بعد دیگرے پہلے عمرہ پھر حج ادا کرتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان حلال نہیں ہوتا. ایسا حاجی قارن کہلاتا ہے. قارن تو یہ مشکل نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت کر کے آئے تھے لیکن آپ نے اس کو تمتع میں بدل دیا تھا. کرتے ہوں گے لوگ، جی کرتے ہوں گے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں لوگ. ماشاءاللہ جو تو بیسک ہو سکتا ہے کہ جو ہونا لوکل، کہ وہ آتے بھی ان دنوں کے قریب قریب ہیں اور اس میں ایک دن پہلے آ گیا بالفرض اگر حج کو نکلنا ہے 8 کو اور 7 کو آ گئے اور اسی عمرے میں انہوں نے، ہے نا، تو عمرہ میں کیا. اور لیکن ہوتا کافی ہارڈ ہے اس میں. ذرا آپ کے پاس کچھ لوگ بیچارے نہیں شاید علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کر بھی لیتے ہیں اور ان کی حالت ایسے خستہ ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ خستہ ہوئی ہوتی ہے. پھر کئیوں کو تو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ احرام جیسے کہتے ہیں نا، کپڑے کا احرام جو ہے نا وہ تو بدل سکتے ہیں. بدلنے سے مراد ہے جیسے کپڑے چینج کرتے ہیں، احرام کی حالت نہیں بدلے گی، احرام کی حالت تو رہے گی آپ کے اوپر لیکن کپڑے چینج کر. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا، پھر صحیح میلے کچالے ہو گئے ہوتے ہیں ان کے احرام کے کپڑے نا. تو اس میں ہے کہ یہ سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حج قران جو ہے وہ ایک ہی نیت سے، یعنی جب آپ داخل ہو گئے ہیں وہ آپ کا نیت بندھی ہوئی ہے اور اس میں جب تک کہ حج اور بیچ میں پہلے ظاہر عمرہ جائے گا، عمرہ کریں گے ہم، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی ادائیگی ہوئے گی اور جب تک وہ ادا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اتارنا نہیں ہے. تو ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تمتع کرتے ہیں. ہاں جی، حج تمتع کرتے ہیں. تو اس کو یہ جو پہلا تھا حج قران، حج تمتع ہوتا ہے کہ حج کی ایک قسم جس میں حاجی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے یعنی حلال ہو جاتا ہے. اس کے بعد کتنے بھی دن ہے اس کے پاس وہ حلال ہے، عام کپڑوں میں رہے گا اور اس کے اوپر وہ پابندیاں ختم ہو گئی. وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، بال اپنے دھو سکتا ہے،
ویسے تو بال ادھر بھی تو ہو سکتے تھے مگر اس میں جیسے کہ نا رب نہیں کر سکتے, کنگھی نہیں کر سکتے صحیح سے. کنگھی سے مراد ہے کہ کھلے کھلے بال ہے, سلوٹے نہیں اندر بیچ میں وہ جو کہتے ہیں نا, تو زیادہ پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ تو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر وہ کتنے ٹوٹتے ہیں. تو بال توڑنا تو ٹھیک ہی نہیں ہے نا. نہیں تو جو خود سے گرے پھر کیا کرے بندہ؟ خود سے گرے پھر اس کا کوئی نہیں. ہم جیسے اگر ہم شاور لے لیں ادھر تو ظاہر بال تو نکل جاتے ہیں نا سر کے بعد. ہاں خود سے گرے کوئی مسئلہ نہیں. ویسے تو احتیاط اچھی ہوتی ہے کہ وہ 2 دن کے لیے آپ شاور سر پہ پانی نہ پھیریں, ہے نا. اگر پھیرا ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ بندی چھٹیاں میں پھیریں, کھول کے نہیں پھیریں. ہاں بندی چھٹیاں میں پھیر لیں کیونکہ آپ کو سر ٹھنڈا کرنا ہے نا. اول تو بس سے وہ حج کے دنوں میں اصل میں جو گرمی کا احساس ہوتا ہے وہی آپ کو ترغیب دلاتا ہے نا, ورنہ تو 3 دن 4 دن گزرنے کو مشکل نہیں ہے ساتھ کوئی بغیر. یہ تو ہے. مگر وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ ساتھ گرمی لگ رہی ہے تو جا کے دھوئے, تو آپ یاد رکھیں کہ وہاں پہ جو پانی ہے نا وہ دھوپ کی گرمی سے صحیح سکا ہوتا ہے. آپ کو لگے گا گیزر کا پانی ہے یہ. بہتر بندہ نہ ہی دھوئے. طہارت کرنے کے لیے بھی آپ کو اچھا خاصا فیل ہوتا ہے کہ گیزر کا پانی ہے, اور نہانے کے لیے بھی بس یہ جسٹ ہے کہ چلو بہت زیادہ پسینہ آ گیا ہے تو ذرا کہتے ہیں نا وضو کی طرح آپ نے پانی بہا دیا تو جسم ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں نا پسینے سے نکل آیا نا, وہ ہے علیحدہ سے. لیکن سر نہ بھی دھوئیں, احتیاط اچھی ہوتی ہے کہ نہ دھوئیں. اور لڑکوں مردوں کے اگر وہ پانی پھیر بھی لیتے ہیں سروں پہ تو اس کو رب نہیں کریں بس. عورتوں کے لیے ذرا ہمارے لمبے بال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہ بھی دھوئیں تو اچھی بات ہے. اور 3 دن کا جو ہے میں سمجھتی ہوں 3 سے 5 دن لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اول تو 3 دن ہی ہوتے ہیں, 8 اور 9 اور 10. اگر 10 کو آپ نکل آئے ہیں تو آپ زیارہ کر کے تو آپ حلال ہو سکیں. لیکن وہ ہارڈ ہوتا ہے ظاہر, صبح سے شام تک بہت مشقت کا دن بن جاتا ہے. اور اکثر لوگ اس کو پھر 11 تک لے جاتے ہیں یا 12 تک بھی لے جاتے ہیں, تو اس لیے مل ملا کے 5 دن بن جاتے ہیں پھر ٹوٹل. مگر میں ڈاکٹر فرح ہاشمی کا میں نے سنے تھے نا, ان کے یہ ویڈیو سنے تھے میں نے یوٹیوب پہ, تو وہ کہہ رہی تھی کہ 12 ایام تشریق بھی ادھر ہی رہنا چاہیے. ہاں جی, ہاں جی, اس میں 11, 12, 13 تک ادھر رہنا لازمی ہے. اگر کوئی 12 کو آ جاتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے, یعنی اپنے پورے کر کے. اگر 13 تک ٹھہرتا تو ابھی کوئی حرج نہیں. مگر اس وقت تو پھر حالت احرام ہی ہوگا نا؟ نہیں, احرام سے نکل چکے ہوتے ہیں آپ. ہم جب وہ کنکریاں مارنے کے بعد نکل جاتے ہیں, جب نہیں کنکریاں تو پتہ ہے سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ میں ساتھ کے ساتھ آپ کو کروں گی نا, تو پھر آپ کو ذہن ذرا اچھی طرح بن جائے گا. وہ اس میں طواف زیارہ اس حج کا حصہ ہوتا ہے جس میں طواف زیارت کر لیتے ہیں نا آپ بیت اللہ شریف کا کنکریاں مارنے کے بعد آ کے, اور پھر اس کے بعد طواف زیارہ جیسے عمرے میں ہم طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں, پھر بال کاٹتے ہیں نا. اور ادھر سے ہماری قربانی کا ٹائم بھی رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ انہی کے درمیان قربانی ہو رہی ہے نا. اگر قربانی اگلے دن تک جاری ہے تو تب بھی آپ طواف زیارہ کے بعد ابھی حلال نہیں ہوگے جب تک کہ آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی. اور جب قربانی ہو گئی ہے پہلے صبح کے دن بھی آپ کو بالفرض 10 تاریخ کو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ 12-1 بجے قربانی ہوگی, تو آپ تو وہاں سے فارغ ہونے کے لیے شام عشاء کا ٹائم ہوا طواف زیارہ کرتے ہوئے, تو آپ طواف زیارہ کے بعد ہی نکلیں گے. یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بندھی ہوئی ہیں. کسی ایک کا پہلے پورے ہونا دوسرے کا پورے نہ ہونے سے پہلے نہیں نکل سکتے. سمجھے؟ اگر طواف زیارہ کر لیا ہے پہلے تو قربانی رہتی ہے, اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. اگر قربانی پہلے ہوگی ہے طواف زیارہ آپ کا رہتا ہے تو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. اگر دونوں سیم ٹائم پہ آپ کی ادائیگی ہوگی تو دن آپ نکل سکتے ہیں احرام کی حالت سے, اسی طرح بال تشوا کے کاٹ کے. تو پھر آپ کو ذرا باقی جو آگے جامع تشریق کے جو دن ہے وہ احرام کے بغیر آپ کو یعنی عام کپڑوں میں پھر مینا میں گزاریں گے نا. ہاں جی, ہاں جی. تو حج تمتع جو ہے یہ یعنی آسان ہے, جس میں انسان کہتے پہلا احرام عمرے کے لیے باندھتا ہے, اس کے بعد بیچ میں نکل آتا ہے, پھر نیا احرام ادھر سے باندھے گا. اس کے لیے میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. حج کے لیے جو ہم احرام باندھتے ہیں نا 8 ذی الحجہ سے پہلے یا صبح مارننگ میں تو جانا ہوتا ہے ہم نے مینا کی طرف, تو اس میں مکے میں اپنی رہائش سے احرام باندھیں گے. اچھا, ورنہ عمرے کے لیے تو ہمیں میقات پہ جانا پڑتا ہے نا. اچھا, ہوٹل ہی ہمارا میقات بن جائے گا؟ نہیں, میقات نہیں ہوگا اصل میں. نہیں, بس اس میں وہ حج کا حصہ ہی وہی ہے کہ آپ نے وہیں سے اپنے رہائش سے احرام باندھ کے مینا کی طرف جانا ہے. رہائش سے ہی باندھ سکتے ہیں. اپنے رہائش سے باندھ کے تو وہ صبح
تڑکے فجر کے بعد نکلنا ہوتا ہے، فجر کے بعد نکل ہوتا ہے، وہ پھر ٹائم آپ کے معلم کے حساب سے جو بھی سیٹنگ ہو جائے آپ کی، ہے نا؟ تو پھر آپ نے ظہر اثر جو ہے وہ جا کے وہیں پہ پڑھنی ہے، یعنی ظہر کے ٹائم پہ اور اثر کے ٹائم پہ مینا میں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء 4 نمازیں ادھر پڑھ کے اگلی دن کی 5ویں نماز فجر کی پھر مینا میں پڑھ کے پھر آپ لوگ وہاں سے رخصت ہوئیں گے، کیا نام ہے، عرفات میں، دوسرے دن صبح نماز کے بعد، ہاں فجر کے بعد نماز کے بعد پھر عرفات میں جائیں گے۔ عرفات میں پھر 2 نمازیں ہیں، ایک اذان اور 2 تکبیرات کے ساتھ کھٹی 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر کھٹی۔ قصائم پہ اثر پڑا ہے تو وہ رونگ کر رہا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے جا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازیں یہاں پہ عرفات میں اکٹھی کی، جو کہتے ہیں نا آئینے کی طرح واضح ہے۔ اس میں اگر اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر آپ انسان وہ کہتے ہیں نا دین سے بے دخل ہو جاتا ہے نا، جب انسان فالو نہیں، فجر کے بعد نکل آتا ہے، وہ پھر ٹائم آپ کے معلم کے حساب سے جو بھی سیٹنگ ہو جائے آپ کی، ہے نا؟ تو پھر آپ نے ظہر اثر جو ہے وہ جا کے وہیں پہ پڑھنی ہے، یعنی ظہر کے ٹائم پہ اور اثر کے ٹائم پہ مینا میں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء 4 نمازیں ادھر پڑھ کے اگلی دن کی 5ویں نماز فجر کی پھر مینا میں پڑھ کے پھر آپ لوگ وہاں سے رخصت ہوئیں گے، کیا نام ہے، عرفات میں، دوسرے دن صبح نماز کے بعد، ہاں فجر کے بعد۔ کوئی آپ کا معلم لے کے جائے جو اس میں وہ کہتا ہے نا ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھائے اور عصر کے ٹائم پہ عصر پڑھائے تو وہ رونگ کر رہا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے جا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازیں یہاں پہ عرفات میں اکٹھی کی، جو کہتے ہیں نا آئینے کی طرح واضح ہے۔ اس میں اگر اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر آپ انسان وہ کہتے ہیں نا دین سے بے دخل ہو جاتا ہے نا، جب انسان فالو نہیں کرتا پورا۔ یہی تو ڈر ہے نا کہ اچھا کہ جب بھی جاؤں پھر لیڈر اچھا بنائے، آپ لیڈر آنکھیں کھول کے بنائے۔ کچھ لیڈ کرنے والے جو ہوتے ہیں جن کے پیچھے اندھی تقلید میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر اس میں خوار ہوتا ہے نا۔ آپ کی عقل سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمیں، جیسے کہتے ہیں دین کی روشنی، کوئی 100 دفعہ کہے ہمیں یہ رات ہے، ہم کیوں مانے رات ہے؟ کیونکہ ہمیں دن نظر آ رہا ہے نا۔ تو کچھ لوگ ہے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ اس لیے چکنے رہ کے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے کام کرنے چاہیے، اسی میں فائدہ ہے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں قبولیت ہے۔ تو تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے حج افراد کا۔ ہاں، حج کی ایک قسم جس میں حاجی صرف حج کا احرام نیت باندھتا ہے، صرف حج ہے، عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ نہیں ہے، ایسا حاجی مفرد کہلاتا ہے۔ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الشہر الحج جو ہے حج کے مہینے جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن ہیں۔ شوال، ذوالحجہ اور کون سا؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن ہے نا جسٹ۔ دیکھیں یہ اب کچھ لوگ جو بہت پہلے کا زمانہ تھا وہ حج کے دنوں میں نکلتے تھے، شوال کے مہینوں میں نکلا کرتے تھے، بائی شپ جنہوں نے سفر کرنے ہوتے تھے، اور کئی مہینے لگ جاتے تھے ان کے نا، تو پھر وہ احرام پیچھے سے ہی نکلتے تھے، نیتیں کر کے نکلتے تھے نا جب۔ تو اب تو ہم چونکہ جہازوں کے سفر پہ ہیں اور دنوں میں سفر سے ہو جاتا ہے، اس میں پھر الحمدللہ یہ ہمارے لیے قریب کے دنوں میں ہم ذوالحجہ میں جا کے احرام باندھے تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اگر ذوالحجہ میں ہم دیکھیں اندر اترے ہیں نا، مکے میں اترے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں اور فرسٹ ذوالحجہ کو وہاں پہنچے ہیں یا سیکنڈ کو پہنچے ہیں، تو آئے تو وہی دن سے سٹارٹ ہو گیا نا، کیا ہے پہلا عمرہ جو کیا اگر حج تمتع ہے تو۔ پھر ایام الحج جو ہے وہ مخصوص دن ہے جن میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، مثلا 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک۔ 8 سے 13 تک، جی یہ لازم ہے، اگر اس سے پہلے کوئی جلدی کر لیتا ہے تو لا حرج،
قرآن کی آیت آتی ہے نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دن میں کر کے جلدی کر گیا لا حرج، کوئی گناہ نہیں اس کے لیے. وَمَن تَأَخَّرَ، جس نے تھوڑا لیٹ کر لیا 3 دن میں لا دیا، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. تو آمین جلدی کیسے وہ دیر ایسے مخصوص دن نہیں ہے؟ نہیں، اس میں پھر ہے کہ وہ جو رمی کرنے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ 2 دن کے اندر ادا کر لیتے ہیں نا رمی. وہ فوراً بھی کر سکتے 2 دن کے اندر بھی کر سکتے. ہاں جی 2 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں یا سیپریٹ تینوں کے لیے علیحدہ دن بھی کر سکتے ہیں. تو 2 دن کے اندر اگر جس نے مکمل کر لیا اپنے کام، یعنی 2 دن یا 3 دن لازمی ہے منا میں ٹھہرنا. 2 دن کے اندر 2 دن سے رمی کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے اگر آپ کی ادائیگی ہو گئی ہے تو پھر آپ 2 دن کے اندر نکل سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹائمنگ نکلتے مغرب ہو گئی وہیں پہ تو پھر آپ کو 1 دن اور لینا پڑے گا. مینا میں اگر ٹائمنگ اتنا لیٹ ہو گئی، ہاں جی رمی کرنے کا جو آگے مقصد ہوتا ہے نا رمی کا، مینا سے جانا ہوتا ہے نا رمی کرنے کے لیے، تو اس میں اگر اور مغرب سے پہلے جو ہے وہ مینا کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے کام پورے ہو چکے ہیں. اگر نہیں پورے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹائم کے اندر اگر داخل ہو گئے تو آگے پھر آپ کو 3 دن بھی لینا پڑے گا. مگر کیسے سب لوگ ہی کہتے ہیں ہم حج کرواتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، تو ہمیں مشکل نہیں کیسے پتہ لگے وہ لوگ کہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں صحیح لوگ؟ ظاہر کہتے تو سب ہی یہ ہم صحیح کرواتے ہیں مسنون پہ کرواتے ہیں. ان کا عقیدہ دیکھیں نا، عقیدہ چیک کریں نا بس، جو اللہ اور قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں یا کہ مسلک کی پیپل. مثلا مدنی جیسے مدنی لوگ وغیرہ ہوتے ہیں غلط جو ہے وہ مکس اینڈ میچ ہوا ہے، تو پھر وہ مکس اینڈ میچ میں آنکھیں بھی نہیں کھولتی، صحیح سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. تو اصل میں عقیدہ اپنا رکھے نا. قرآن نے جہاں بات کر دی وہاں تو کسی کی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. جہاں قرآن نے بات کر دی، کوئی فیصلہ کر دیا، تو اس میں کوئی بندہ اس کے اوپر کیسے رائے دے سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے قرآن جہاں بولا بات ختم. اور جہاں قرآن کی بات میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی کوئی، تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ بات کھول دی تو بات ختم. تو تھرڈ وہ پرسن وہ کہتا ہے نا، وہ پھر وہ اپنی رائے اور اپنا دین اصل میں کمپلیکیشن بنا دیا ہے انہوں نے. یہ جو فقہ کو سامنے رکھ کے، فقہ ہوتی ہے انسان کے اپنے دین کی سمجھ کی پیداوار، جو قرآن اور دین سننا کو چھوڑ کے اپنی عقل سمجھ سے مجھے لگتا ہے جو سمجھتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے شروع کریں نا تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. یہاں میں سب سے پہلے اپنا ساتھ قرآن کا تعلق جوڑنا چاہیے ہمیں. قرآن کا تعلق یہ 1 دن کا نہیں، جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے نا، اسی طرح ایک مومن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. ساری زندگی اس کا بندھا رہتا ہے، ساری زندگی. وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. وہ لیول اللہ نے سیٹ کرے ہوتے ہیں، کوئی سیکھ رہا ہے کوئی سکھا رہا ہے، لیکن سیکھنے والا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور سکھانے والا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور سکھانے والا سیکھ کے سکھا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ چین ہے. ایک ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جیسے جبرائیل امین کے بعد کوئی ہے ہی نہیں ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل امین سے لیتے تھے، اس کے بعد بس ختم ہو گیا اور اس کے مطلب مکمل ہو گیا. وہ بھی ایک سلسلہ تھا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی. اللہ کے حکم سے جبرائیل امین لے کے آتے تھے، اور جبرائیل امین کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تربیت تھی وہ ہو رہی تھی. اور اس کے اوپر میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے اوپر مکمل ہو چکا ہے اور بس میں نے جو سیکھ لیا وہ انف ہو گیا نا. تو ہر دین ہر آن ہر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا سیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے اصل میں ان پہ بے فتویٰ بالکل لانے کے وہ نہیں ہوں. صاحب دیکھیں شعوری طور پہ جہاں پہ بدعت نہیں ہے وہاں پہ بس صحیح ہے. جو بدعت کو پکڑ لیتے ہیں نا جو وہ تو مطلب یہ جب بدعت زندگی میں داخل ہوتی ہے تو سنتیں نکل جاتی ہیں اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر یہ ایک کتنا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قسم کا. اسے سنتیں پکڑنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. پھر جب بدعت انسان پکڑتا ہے تو بدعتی لوگ جو ہیں وہ تو پھر وہ ان کی کہیں ایک جگہ ٹکتی تو نہیں ہے. ویسے یہاں ماشاءاللہ لوگ ہیں بہت اچھے، بہت اچھے. وہی نا مسجد والے بھی اتنے اچھے، اتنے ادھر جگہ گلاس کو مولڈ کرتی ہے بھائی.
وہ انسان کو حاجی انکساری کے ساتھ ہیلپ فل بناتی ہے ایک دوسرے کے لیے، ہے نا. تو جب یہ دین کے ساتھ ایروگنس آ جاتی ہے تو پھر جانا خیر منہ شیطان والی رمز پہ انسان چڑھ جاتا ہے. تو پھر اسے اب اللہ نہ سمجھائے تو کون سمجھائے، ہے نا. وہ میں اور آپ تو پھر وہ ایسے ہی ہم تنکے ہیں، منہ قد سے بڑی بات ان کے سامنے لگتی ہے کہ ہم نے کیسے کہہ دیا ان کو. تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے عاجزی انکساری کے ساتھ. اللہ جو بھی سکھائے دین کی اصل انسان کو بالکل میں تو کہتی ہوں سجدہ ریز کر دیتی ہے. بالکل صحیح ہے نا. وہ تو انسان کو یہ بات پیدا ہی نہیں ہونے دیتی، کیونکہ انسان کے اندر اس کو اپنی غلطیاں اتنی دکھنے لگتی ہیں کہ اس میں وہ نیچے 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 دبتا رہتا ہے. تو اصل جو ہے وہ دین اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگنا چاہیے کہ جس میں انسان کو اپنی غلطیاں دکھے. ایروگنس والا دین نہیں آنا چاہیے کہ جس میں انسان خود تو کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور بس وہ اینک لگا لے دوربین والی، کون کیا کرتا ہے. پھر وہ پانچوں انگلیاں دوسروں کی طرف ہیں تو اپنی طرف تو کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے کی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے نا انسان کی. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ایسا دین جس میں انسان کو اپنی مسٹیکس کے ساتھ درستگی کی توفیق نظر آتی رہے بس. پھر مقامات حج کیا ہیں؟ وہ مقدس مقامات جہاں اعمال حج سر انجام دیے جاتے ہیں، جیسے مکہ، مینا، وادی عرفہ، میدان عرفات یعنی اور مزدلفہ. وادی ارانا اور ارانا جو عین پیش اور را زبر نون زبر اور ہا ساکن. مکہ، مینا، وادی ارانا اور میدان عرفات اور مزدلفہ. پھر حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی معذور یا فوت شدہ شخص کی طرف سے فریضہ حج کو ادا کرنا بشرطیہ حاجی پہلے اپنا حج ادا کر چکا ہو، اس کو حج بدل کہتے ہیں. پھر حج مبرور یعنی کون سا حج ہوتا ہے؟ جو محض جسٹ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے سنت کے مطابق کیا جائے، اور اس میں حج کرنے والا نہ کوئی گناہ کرے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فحش گوئی، نہ کوئی کسی قسم کی اور کوئی الٹی پلٹی بات. ہر چیز سے وہ پاک ہو، یعنی حتی الامکان وہ اپنی آنکھ، کان، ہاتھ، زبان سے بھی پاکی اختیار کرے. ہاں جی. اور کہ نیتاً اللہ کی خاطر ہو اور عملاً سنت کے مطابق ہو، اور ذاتی افعال میں وہ ہر اس لغویات سے بچنے والا ہو گناہ کی. پھر محرم کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت کا وہ رشتہ دار مرد جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، مثلا باپ اور دادا اور بیٹا وغیرہ، یہ محرم ہے. غیر محرم وہ ہوتے ہیں جن سے عورت کا نکاح شرعاً جائز ہوتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، مثلا بہنوئی، دیور، خالو، پھپھا وغیرہ. خالو سے بھی اچھا صحیح ٹھیک ہے. خالہ چلی گئی تو پھر خالو سے بھی رشتہ جائز ہے. تو یہ سارے رشتے جو ہے نا وہ نامحرم بنتے ہیں. ان کے ساتھ یہ نہیں آپ حج کی نیت نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کہ بہن اور بھائی، بہن اور بہنوئی تو جا رہے ہیں تو آپ ان کو بہنوئی کو اپنا محرم بنا کے چلی جائیں، یہ نہیں ٹھیک. تو جاتے ہیں لوگ، بہت زیادہ جاتے ہیں ایسے. تو غلط ہے نا. جب تک نہیں کسی کو سمجھ وہ کر رہے ہیں تو نہ سمجھی میں کر رہے ہیں تو اللہ ان کو سمجھ عطا کرے. اگر جان کے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ تو بہت بڑی ہم دین کو کھلواڑا بنا رہے ہیں نا. یعنی بہت زیادہ سنا جاتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں میری بات سنیں، یہ حج پہ جب آپ جائیں گی نا انشاءاللہ آپ کو یہ محرم کا محرم ہونا آپ کو خوب تر سمجھ آئے گا، خوب تر سمجھ آئے گا کہ محرم کا ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے. اتنے رش میں جتنا محرم آپ کی وہ کہتا ہے نا آپ کو اوٹ دے کے اپنے پروں کے نیچے لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، وہ غیر محرم جیسا بھی ہو وہ نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو شاید اندازی پیدا ہو جائے گی. اتنے رش میں مجھے جب ہم گئے تھے ابھی 2012 میں تو میرے بیٹے نے بالکل اپنے بازو کھول کے سامنے، بالکل جیسے کہتا نا کھول کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس میں اپنے سینے کے ساتھ مجھے لگا کے تو بازو کھول کے میرے پر کہ ہم مطاف میں طواف کر رہے تھے. اتنا رش تھا کہ لگتا تھا کہ وہ اس نے بازو چھوڑے تو مجھے کہیں دھکا لگنا تو میں ہو جاؤں گی. تو محرم کی جو ایک طاقت یا محرم کی جو ایک تحفظ کی ایک ہوتی ہے تو اس وقت عورت کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے. تو یہ جو داماد کے ساتھ جانا بھی پھر صحیح نہیں ہوا نا.
داماد تو آپ کا محرم ہے ویسے تو، ویسے محرم، بٹ ایسے حالات میں تو پھر اچھی بات نہیں. دیکھیے یہ ہاں دھیان، اگر نہیں محرم ہے وہ تو محرم ہے، وہ تو بیٹی آپ کی زندگی سے چلی بھی گئی تب بھی وہ محرم ہے آپ کا، وہ تو پکا محرم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جس سے آپ کی بیٹی کا وہ کہتے ہیں نا اس کا دخول ہو گیا، اس سے اس کے ازواجی تعلقات پیدا ہو گئے، وہ آپ کا محرم ہے. بیٹی زندگی میں اس کے رہے نہ رہے وہ پھر بھی محرم ہے، اللہ نے اس کو محرم بنا دیا نا. لیکن اب ایک محرم ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ایک محرم کے ساتھ دو دو تین تین، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ حج کا سفر جو ہے نا پیئرس میں کیا جائے. ایک محرم کے ساتھ 4 عورتیں لگ جائے تو بیچارہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے اس محرم کے لیے بھی. اور کئی ارکان میں جیسے رمی کرنا، دیکھیں رمی کا بھی یہ کہ اگر آپ کو کوئی نہ کوئی عاجزی انکساری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی کمزوری آ گئی ہے، تو آپ کا محرم جو ہے آپ کی طرف سے رمی کر سکتا ہے. تو لیکن ہے کہ اب وہ دیکھیں نا کہ ایک اس کی اپنی ذمہ داری پلس آپ کی ذمہ داری، اور اگر پیچھے 3 اور بھی ہیں اس کے حصے میں تو پھر تو بیچارہ وہ کہتا ہے نا کہ صحیح ثواب کمائے گا، ثواب تو کمائے گا، لیکن دیکھیں نا مشکل وہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کی بات میں آپ کو مزے والی بتاؤں. میرا عمرہ کرنے گیا، چھوٹا بھائی ہے میرا، اور اس کی باتیں ذرا ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ہی حاضر جوابی والی. تو کہتا میں عمرہ کرنے گیا، اس کے ساتھ گئی ہوئی تھی اس کی ساس امی اور اس کی اپنی بیگم اور میری امی جان، یعنی 2 مائیں اور 1 بیگم. تو وہ کہتا پیچھے سے آیا وہ جو سترا تھا نا، کہتا یلا یلا یلا، کہتا میں کلا نے کہتا میں 3 زنانی اور میں کلا، تو مجھے کہتا ہے یلا یلا. میں نے دل میں کہا 3 میرے ساتھ زنانی اور میں کلا، تو مجھے کہتا ہے یلا یلا. کی رائم نا کچھ باتیں پیدا کرتا ہے. تو وہ بات ہے کہ باقی وہ بندے کو محرم جو ہوتا ہے وہ تو اس کو پتا چلتا ہے نا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اگر دیکھیں میری امی جان اور اس کی اپنی ساس امی دونوں مائیں ہیں، اب دونوں کی کسی نہ کسی کمزوری سے واسطہ پڑا ہے، تو اب دیکھیں نا ایک محرم نے دونوں کو سنبھالنا ہے نا. تو اور پیچھے اوپر بیوی کا بھی کچھ پڑ گیا تو اس کے لیے تو پھر اور بھی ہے نا. اول تو اچھا ہے کہ پیئرز میں ہوں، اگر بالفرض ایسی مجبوری ہو تو جاتا، مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل میں پھر ہے کہ آپ کے اندر اتنی توانائی اور جفا کشی ہونی چاہیے کہ اپنے بوجھ آپ خود اٹھا سکے نا. بہرحال حج کا سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اب جائیں گی نا میری باتیں تب سمجھ آئیں گی آپ. اللہ لے کے جائے انشاءاللہ سب کو. تو مقامی وہ شخص جو میقات اور بیت اللہ شریف کے درمیان کسی علاقے میں رہائش پذیر ہو، اس کو مقامی کہتے ہیں نا، جیسے لوکل. آفاقی وہ ہوتا ہے جو شخص میقات اور بیت اللہ شریف کے درمیان رہائش پذیر نہ ہو بلکہ باہر سے میقات پر پہنچے، مطلب دوسرے شہر سے. ہاں جی احرام باندھ کر حج اور عمرے کے لیے مکہ میں جائے، پھر اس کو آفاقی کہتے ہیں. ورڈ بھی نظر آتا نا آفاق سے اور مقام سے مقامی. تو حرم مکی یعنی بیت اللہ شریف کے ارد گرد ایک محدود مقدس اور محترم علاقہ جس کے اندر خرد و درخت یا گھاس کاٹنا اور شکار کھیلنا حرام ہے. پھر حرم مدنی کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبی کے ارد گرد ایک محدود علاقہ جو حرم مکی کی طرح مقدس اور محترم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تلبیہ کے الفاظ پھر کیا ہیں؟ وہ ہیں لبیک، جیسے میں نے پہلے بولا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو، یعنی اللہ اکبر. پھر تمہید ہوتی ہے تعریف کرنے کو، یعنی الحمدللہ. اور تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کے لیے یہ تیسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں 4 الفاظ آ جاتے ہیں. پھر تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا. تو یہ تکبیرات یعنی عید میں تکبیر، تحلیل اور تحمید تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. مستقل انسان اس کا ذکر کرتا رہے. ادھر حج پہ غیر حج میں بھی جیسے پتہ ہی ہے ذی الحجہ کے جو وہ ادھر تو کرتے ہیں نا، مگر اب حج پہ بھی حج پہ بھی یعنی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کثرت ذکر میں رکھے، تو اس طرح ان تکبیر، تمہید، تحلیل اور تسبیح کے ساتھ رکھے. پھر یہ لملم کیا ہوتا ہے؟
یہ اب جو مقامات ہم نے دیکھے تھے نا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے. یلملم ہے بیت اللہ کے جنوب میں ایک سمندری مقام جو یمن، چین، بنگلہ دیش، افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والوں کا میقات بنتا ہے. یہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر پر واقع ہے. دور ہے پھر تو یہ. کیونکہ باہر سے آتے ہیں لوگ، تو پھر باہر سے جب آتے ہیں تو پھر اس سے گزرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو اگر اسی طرح کا پلین دیا ہوا تھا تو پلین میں اگر ہمارا یعنی مسلم پلین ہے، مسلم اس کے آرگنائزر ہیں، تو پھر آپ کو اناؤنس کرتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ حج عمرے کے بہت سارے مسافر ہیں بیچ میں، تو بتاتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس وقت ہم فلاں جو میقات کی حد سے گزرنے والے ہیں، تو آپ لوگ اپنی نیتیں کلیئر کر لیں. پھر ذوالحلیفہ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے. اس کا موجود نام آبار اعلیٰ ہے. یہ مدینہ سے قریب تر اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تو جحفہ جو ہے وہ شام، ترکی، مصر کی جانب سے آنے والوں کا میقات ہے. اب یہ بستی موجود نہیں ہے مگر قریب میں رابغ نامی جگہ سے لوگ احرام باندھتے ہیں. یہ مکہ سے شمال مغرب میں 187 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. جحفہ جیسے ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں نا، جو اب یورپ سے، ترکی بھی یورپ میں ہی آتا ہے نا، تو ہمارا یہ ہوگا جحفہ. ہاں جحفہ، یعنی جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، ورنہ جب ہم مکے میں اتر جاتے ہیں اور دوبارہ حج کی نیت کرنا چاہیں تو پھر ذوالحلیفہ کی طرف جانا پڑے گا نا. پھر مدینہ جا کے کرنا پڑے گا. مدینہ سے واپسی یا جب مدینہ کا سفر کرتے ہیں اس میں واپسی کے اوپر جو بعض کا تم نیت مان لیتے ہیں نا. پھر ہے ذات العرق، یعنی عراق وغیرہ کی طرف سے آنے والوں کی میقات. اب یہ بستی موجود بھی نہیں ہے مگر قریب میں الدریبہ نامی جگہ سے لوگ احرام باندھتے ہیں. قریب کوئی جگہ ہے الدریبہ، الف ضاد اوپر تشدید پیش اینڈ را یا کے ساتھ سکون میں جائے گی، اور ریبہ جیسے دریبہ جسے خریبات بھی کہتے ہیں. یہ مکہ سے شمال مشرق میں 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور پھر قرن المنازل جو ہے وہ اہل نجد اور عرفات کی طرف سے آنے والوں کا میقات، نجد اور عرفات کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے. اب یہ بستی بھی موجود نہیں مگر قریب میں السیل نامی جگہ ہے جو جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جو مکہ سے 94 کلومیٹر دور ہے. مگر ادھر دیکھا جائے تو ہمارے لیے دو ہیں نا، جحفہ اور ذوالحلیفہ. ہاں جحفہ اور ذوالحلیفہ. باقی تو جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے لیے. ہاں جی ہاں جی، کیونکہ ہم اگر پیچھے سے آ رہے ہیں نا اپنے سفر سے تو وہاں سے ہماری وہ میقات بن جائے گی، ہم اس کو عبور کر کے نکلیں گے آگے. اور اچھا، تنعیم یا مسجد عائشہ کے بارے میں جو بات ہے وہ بھی دیکھ لیں. مدینہ منورہ سے آئیں تو حرم مکی کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ مقام بیت اللہ شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اما عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اب اس جگہ ایک خوبصورت مسجد ہے جو مسجد عائشہ کہلاتی ہے. یاد رہے یہ مقام میقات نہیں ہے، مگر ساری دنیا تو ادھر جا کے باندھ کے آتی ہے. بس وہ ٹھیک نہیں کرتی نا، وہ تو دہائی دینے والے دیتے بھی ہیں لیکن انسان اپنی یہ میقات کی حد نہیں ہے. کیونکہ تو کچھ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کرتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے یہ بات. تو اس کے لیے وہی ہے کہ یا تو مشقت اٹھا کے تھوڑا سا سفر کرے، وہاں تک جائے جو مدینہ اور مکے کے درمیان جو جگہ آتی ہے، ہاں وہاں تک پہنچے اور پھر کہ بس مرد ساتھ دیں، عورتوں کے شوق ہوں مگر اب ہو جاتے ہیں. وہ تو ہے مگر عمرہ بار بار تو نہیں کر سکتے نا، عمرہ تو ایک ہی طرف کرنا چاہیے نا. نہیں یہ تو ضروری نہیں. کس نے کہہ دیا؟ ہاں کس نے کہہ دیا؟ اچھا جتنی دفعہ مرضی کرو جاؤ تو آپ ادھر پہنچے ہوئے آپ اپنا سفر کریں، میقات میں جائیں. آپ ڈیلی بیسس پہ اتنی مشقت کرتے ہیں تو روز کا ایک عمرہ کر لیں. ہاں
یہ تو نہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہی دفعہ وہ کرنا ہے، نہیں، آپ جتنی دفعہ، یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ کتنی دفعہ اس سفر کو باندھتے ہیں دوبارہ. ذوالحلیفہ جانا پڑے گا. ہاں جی ہاں جی. تو اگر آپ ہمت رکھتے ہیں ہفتے میں ساتھ دینے والا ساتھ دیں اور شوق رکھنے والے شوق رکھیں تو کام تو مشکل کوئی نہیں ہے. ہاں وہ تو ٹیکسی ہائر کر لے بندہ. ہاں جی ہاں جی. وہاں تک پہنچ کے بندہ سفر ہی ہے نا، صبح فجر کے بعد نکل جاتا ہے بندہ تڑکے، اور کہ کچھ گھنٹے لگیں گے وہاں سے باندھ کے واپس آ جاتا ہے تو پھر دوپہر تک فارغ ہو جاتا ہے. تو کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ آپ کبھی گئے ایسے مکہ سے ذوالحلیفہ؟ وہ جب ہم مدینے میں تھے نا، نہیں مکے میں تھے نا، تو مدینے سے آتے ہوئے تو کیا تھا جی. لیکن اس وقت جب کیا تھا 94 کی بات ہے، اس وقت ہم جاتے تو رہے تھے. مجھے نہیں لگتا وہ، کیونکہ اس وقت علم بھی اتنا نہیں تھا پختہ، اور مجھے لگتا پھر مسجد عائشہ سے باندھ رہے تھے ہم لوگ. وہ جو 94 میں کیا تھا ہم نے پہلا عمرہ، اور جس میں کئی عمرے بھی کیے تھے ہم نے اور بھی، تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 بچے تھے میرے پاس، آمینہ اور علی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور ہم نے کیے تھے عمرے. لیکن ہے کہ اس وقت نہیں پتا تھا کیونکہ میرے میاں ہی لیڈر تھے، اور مجھے تو ابھی اتنا پتہ بھی نہیں تھا، وہی آتے جاتے رہتے تھے تو ان کو پتا تھا. تو اس حساب سے مسجد عائشہ سے میرا خیال ہم نے باندھے تھے اور کیے تھے ہم نے عمرے. اور بھی پہلے تو پتا اپنی طرف سے ہوتا ہے، پھر آپ نے کسی کی طرف سے اگر کرنا ہو. جیسے میں 94 میں گئی تھی تو میرے ابو جان کی ڈیتھ ہو چکی تھی 93 میں، تو ہم نے ان کی طرف سے بھی عمرہ کیا تھا. اس طرح پھر ہم نے کیا تھا. تو اللہ قبول کرے. اب جو نہیں پتا تھا جب چیز کا تو پھر مسجد عائشہ سے باندھے تھے. لیکن ایک عمرہ وہ بھی کیا تھا جب ہم مدینے سے واپس مکے میں آئے تھے، تو وہ عمرہ بھی کیا تھا. سمجھ ہو اور سمجھ کے ساتھ اوپر کا ساتھ ہو ساتھ، کیونکہ آپ اکیلے کی چلتی نہیں ہے نا پھر. اب جس گروپ میں ہیں، جس کے ساتھ ہیں، سب کا ہم آہنگی ہونے بہت ضروری ہے نا. سب کا شوق کا لیول ایک جیسا ہو، سب کا شوق کا لیول ایک ہو تو پھر کام ہوتے ہیں. ورنہ یہ تو مرد نہیں مان رہے ہوتے، بعض عورت کے شوق سر پہ چڑھے ہوتے. وہ بھی مگر بعض لوگ پھر خود سے بھی گروپ بنا کے چلی جاتی ہیں نا عورتیں. ایسے بھی بہت ہوتا ہے نا، اگر آپ سب ہو ساتھ میں تو ساتھ میں رہو نا. نہیں، اب گروپ میں اگر گروپ ساتھ گئے ہوئے ہیں تو گروپ میں ہم آہنگی آ گئی ہے تو وہ تو علیحدہ سے بات ہے کہ پھر بھی مردوں کو شرم آنی چاہیے کہ عورتیں اکیلی نکل رہی ہیں. لیکن ہے کہ بس اصل میں کرنا، وہ جو کہتا ہے نا ہمت، اور وہ تو علیحدہ سے بات ہے کہ پھر بھی مردوں کو شرم آنی چاہیے کہ عورتیں اکیلی نکل رہی ہیں. تو لیکن ہے کہ بس اصل میں کرنا، وہ جو کہتا ہے نا ہمت اور جوہد، اسی کو کہتے ہیں جہاد. اگر لیول ایک جیسا ہو سمجھ کا، دین کا، شوق کا، عمل کا، تو پھر تو مشکل کوئی نہیں رہتی. اور ورنہ پھر لڑائی جھگڑا کر کے کام کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا، مزہ ہی نہیں آتا. وہ تو بحث مباحثہ کر کے گھر والوں سے نہیں بن رہی ہے کیونکہ گھر والے نہیں مان رہے. تو اگر ذہن بن گئے ہم آہنگی ہے تو الحمدللہ پھر تو شوق اور دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ ہے. پھر آپ کر سکتے ہیں، میاں بیوی دونوں کی ہم آہنگی ہوگی، آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کا محرم ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں زیادہ آپ کی جان بھی ہے، مال بھی، دونوں کی قربانی جا رہی ہے نا. تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، شوق ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ لیول کا سیم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات لیول سیم نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. بس اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. آمین. پھر جہرانہ جو جگہ تھی وہ المستوفرہ سے آئے، تم حرم مکی کی یہاں سے حد یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جگہ بیت اللہ شریف سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ مقام بھی میقات نہیں ہے. تو جس طرح مسجد عائشہ مقام نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہے. لوگ کرتے ہوں گے نا، اس لیے انہوں نے اس کو نومینیٹ کر دیا نا. جیسے مسجد عائشہ 7 کلومیٹر ہے، اس پہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ جو ہے جہرانہ جگہ ہے وہ 23 کلومیٹر ہے، تو اس پہ بھی لوگ کر لیتے تھے، لیکن یہ میقات نہیں ہے انہوں نے کہا. پھر مکہ المکرمہ مسلمانوں کا مقدس ترین شہر جس میں بیت اللہ شریف واقع ہے، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد تعمیر شدہ جگہ جس میں ایک نماز ادا کرنا کتنے نماز کا ثواب ہوگا؟ 1 لاکھ. ویری گڈ. 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے اس میں.
اور بیت اللہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر. اسے عربی میں بیت اللہ اور فارسی میں خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اچھا، فارسی میں کہتے خانہ کعبہ. یعنی مسلمانوں کا قبلہ جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں. حجر اسود وہ سیاہ پتھر جو بیت اللہ کے جنوب مشرق میں دروازے کی بائیں طرف والے کونے میں باہر کی طرف نصب ہے. طواف کا آغاز اور اختتام اسی پتھر کے سامنے سے ہوتا ہے. پھر ارکان بیت اللہ کیا ہے؟ یعنی بیت اللہ کے کونے، حجر اسود والے کونے سے طواف شروع کریں تو بالترتیب یہ کونے آتے ہیں: رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. 3 کونے باقی ہے نا، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر مزید ڈیٹیل کروں گی تو وہ پھر آگے چلیں گے. یہ جو ابھی میں نے بات رکھی ہے نا کہ رکن عراقی اور رکن شامی اور رکن یمنی یا یمانی. شامی اور شمالی. شامی شام کی طرف سے آنے والا، عراقی عراق کی طرف سے، شامی شام کے، اور یمانی یمن کی طرف سے. تو انشاءاللہ کتابیں میرے پاس نا، مطلب حج کی جو ہے نا مفصل، ابھی تو میں ایک مستند جو ہے نا آنکھوں دیکھا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے ساتھ رکھ رہی ہوں. تو اس کے اوپر بھی وہ 1-2 ہیں جس میں انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، میں نے اس کو کہنا